بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ بیٹا جس کے لیے میں نے ساری عمر ضائع کر دی، میں اس کی ہر بات مانتا رہا۔ اس کا مطالبہ ابھی موہی میں ہوتا تھا کہ میں پورا کر دیا کرتا تھا۔ میری بیوی مجھے منع کرتی کہ ایسا نہ کرو، آپ نے اتنی محنت اور مشقت کی ہے کہ اپنے صحت کا بھی خیال نہیں کیا، لیکن میں اس کی بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ میرے تاثرات یہ تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑا عظیم انسان بنے گا، لیکن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ میرے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ میرے پاس ایسے گزر جاتا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔ اس میں وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اس کے دوسرے بھائی بھی شامل تھے، ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ میری بیوی یعنی رفیقہ حیات کی وفات کے بعد تو معاملہ اور ہی بڑھ گیا۔ سب نے مجھے چھوڑ دیا، کوئی مجھے ملنے بھی نہیں آتا تھا، ہر ایک نے اپنے مرضی کی شادی کر لی۔ میری حالت یہ ہو چکی کہ میں خود چل پھر نہیں سکتا، پائخانہ و پیشاب بھی اوپر ہی نکل جاتا ہے۔ نوکر میرے صفائی کرتے ہیں، وہی اٹھا کر ادھر ادھر کرتے ہیں۔ میرے بیٹوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو کچھ تسلی مل سکے۔ میں اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں اور اسی پیالے سے پی رہا ہوں جس پیالے سے میں نے دوسروں کو پلایا ہے۔ میری عمر 70 برس ہو چکی ہے اور میں ایک حادثے کے نتیجے میں معذور ہو گیا ہوں۔ آئیے میں آپ کو اپنی داستان خود سنانا چاہتا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ یہ سلوک میں اپنے والدین سے کر چکا ہوں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب میں جوان ہوا تو میرے والد محترم نے ایک دیندار اور اچھی گھرانے کی لڑکی سے میرا نکاح کرنا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ والدین بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں 3 یا 4 سال کے بعد ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ بھی میرے طرح معذور تھا۔ میرا دل بہت سخت تھا، میں ان کی کوئی خدمت نہ کرتا۔ میرے عزیز و اقارب اگر مجھے مجبور کرتے کہ تم اپنے والد کی خدمت نہیں کرتے تو میرا یہ جواب ہوتا کہ میں کام کاج چھوڑ کر اس کے پاس ہی بیٹھا رہوں۔ جب کبھی وہ کسی تعاون کا مطالبہ کرتا تو میں 1000 بہانے کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب اسے موت آئے اور میں اس کی جائیداد کا وارث بن سکوں۔ اور یہ انتظار بھی ایسے تھا جیسا کہ کوئلوں پر کھڑا ہونا ہے۔ اب میرے اولاد بھی میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔